سفارش کا مالک رب نے بنا دیا ہے اپنوں کو، جن کو ماننے والے معبود نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن یہ شان ان کی جدا ہے اور لوگ مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے دربار میں سفارش کا مالک بنا دیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ فتح محمد جلندری نے جو کیا، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، وہ سفارش کر سکتے ہیں، یہ ہے اختیار۔ وہ سفارش کون کر سکتے ہیں؟ جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، وہ سفارش کر سکتے ہیں، یہ ہیں جن کو اختیار دیا۔ کر سکنا اختیار ہوتا ہے، وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں ان لوگوں کو ماننا پڑا کہ جنہیں رب نے اپنا بنایا، جن کو حق بات کا پتہ ہے، وہ اللہ کے دربار میں سفارش کر سکتے ہیں، اور جن کو معبودان باطلہ، وہ بتوں کے پجاریوں نے اپنا سفارشی بنا رکھا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے جو من دون اللہ کی پارٹی ہے وہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں، کھجور کی چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اور جو میرے ہیں میں نے انہیں شفاعت کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ اس ترجمے میں اگرچہ اس نے جہاں پوجنے کا لفظ تھا وہاں گڑبڑ کی اور پکارنے کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہ کہنا پڑا کہ ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے قرآن جو بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں بت اور اللہ کے ولی دونوں ہی ایک جیسے ہوتے تو پھر جیسے بت نہیں کر سکتے ایسے ولی بھی نہ کر سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے بت نہیں کر سکیں گے اور ولی کر سکیں گے، تو پتہ چلا وہ جو رب ذوالجلال نے کہا تھا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس من دونہ میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نبی ہے، کیونکہ اگر یہ مانو گے تو پھر سورہ زخرف والی آیت کا انکار لازم آ جائے گا۔ وہ بتا رہی ہے اللہ کے دربار میں ولی بھی مالک ہے سفارش کا اور نبی بھی مالک ہے سفارش کا، ایک طرف کہا مالک نہیں دوسری طرف کہا مالک ہے، تو یہ آپس میں تضاد آ جائے گا۔ قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور تضاد تب نہیں ہوگا جب من دون اللہ سے مراد بت ہوں گے اور یہ دوسری طرف جو مراد ہے یہ اللہ کے مقبول بندے ہوں گے۔ ایسے ہی عبد الماجد دریا آبادی نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا ہاں جن لوگوں نے حق کا اقرار کیا اور وہ تصدیق بھی کرتے ہیں وہ البتہ سفارش کر سکیں گے، تو پتہ چلا بت نہیں کر سکیں گے اور اللہ والے کریں گے۔ جن آیات کے اندر نفی کی گئی ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا وہ من دون اللہ پارٹی ہے، وہ سفارش نہیں کر سکیں گے، اور جہاں صرف سفارش کرنے نہیں مالک کا لفظ بول دیا گیا ہے تو وہاں بتا دیا گیا کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے خود شفاعت کا مالک بنا دیا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں، کچھ چیزیں اللہ ان کی نفی کرتا ہے، نفی غیروں سے کرتا اپنوں سے نہیں کرتا۔ اب دیکھ لو عزت کی رب نے نفی کی، کیا کہا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کس کی ہے؟ سارے بولو عزت کس کی ہے؟ 3-4 مرتبہ قرآن میں آیا عزت کس کی ہے؟ اب تم میں سے کوئی بندہ عملاً اس چیز کو مانتا ہے؟ تم تو کہتے ہو عزت میری بھی ہے، میں عزت والا آدمی ہوں، تم کہتے ہو عزت میرے بھائی کی بھی ہے، عزت میرے باپ کی بھی ہے، عزت جو ہے وہ میرے استاذ کی بھی ہے۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے عزت ساری اللہ کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم بھی عزت والے بنو، تو خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم نے شرک کا ارتکاب کیا کہ رب بھی عزت والا ہو ہم بھی عزت والے ہوں۔ اللہ کہتا ہے عزت بے شک ساری اللہ کی ہے، 1% بھی کسی اور کی نہیں، 1% کا کروڑواں حصہ بھی کسی اور کی نہیں، تو پھر تم عزت والے کیسے بنے ہوئے ہو؟ عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے باوجود تم بھی عزت والے ہو اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ عزت ساری اللہ کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو دیتا نہیں، ساری اللہ کی کا مطلب یہ ہے کہ جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے، جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ ایبتغون عندہم العزت، جب منافق بیٹھے جا کے ابو جہل کے ڈیرے پہ، اللہ نے فرمایا وہاں عزتیں لینے جاتے ہیں،
عزتیں تو میرے پاس ہیں. تو یہ کہہ کہ انہیں کہاں بلایا؟ اور وہ عزت ابو جال کے ڈیرے سے نہیں، عزت محمد عربی کے ڈیرے سے ملے گی. اب دیکھو نا کتنی واضح نفی کی تھی. عزت ساری اللہ کی ہے، اور اس کے باوجود پتا چلا اللہ کی بھی ہے، اللہ کے بندوں کی بھی ہے. شرک نہیں بنا. مطلب کیا بنا؟ اللہ کی عزت ہونے کا مطلب یہ ہے جسے دیتا ہے وہی دیتا. یہ مطلب نہیں کہ جیسے عبادت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں تو اللہ کے سوا کسی کی عزت بھی نہیں. حالانکہ حسر تھا. پتا چلا رب اوروں کی نفی کرنا چاہتا ہے، اپنوں کا اثبات کرنا چاہتا ہے. ابو جال کی نہیں، عتبہ کی نہیں، شیبہ کی نہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول کی نہیں. للہ العزت ولرسولی وللمؤمنین. اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے، حضرت صدیق اکبر کی بھی ہے، حضرت فاروق اعظم کی بھی ہے، حضرت عثمان غنی کی بھی ہے، حضرت مولا علی کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو قرآن پڑھنے کا ایک سلیقہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ رب ذوالجلال گفتگو کیسے فرماتا ہے. اب یہاں 3 بار کہا ساری اللہ کی ہے، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے نبی کی نہیں یا کسی بندے کے والدین کی نہیں فرمایا دشمنوں کی نہیں. اور جو میرے ہیں میں نے خود ان کو عزتیں دی ہیں کہ آگے عزت بانٹ بھی سکتے ہیں. ایسے ہی فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اور ساری شفاعت اللہ کی ہے. ساری شفاعت اللہ کی ہے. اب اس سے رب کا مطلب کیا تھا کہ میرے نبی بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے کہ اللہ کی شفاعت نہیں. مطلب یہ تھا کہ بت پرستوں کے بتوں کی کوئی شفاعت نہیں، انہیں یہ اختیار نہیں دیا اور اپنوں کو دیا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. شفاعت کریں گے اذن کے ساتھ کریں گے، اذن کے ساتھ کریں گے. الا من شاہد بالحق. خود سفارشی ثابت کر دیے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، عشر کا دن ہوگا، ہمارے نبی علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک. سر اٹھاؤ. قل تسمع، بولو سنا جائے گا. سل توتا، مانگو دیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام سر اٹھائیں گے، ایک چلو بھریں گے، کروڑوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے. آیت سچی ہے کہ شفاعت ساری اللہ کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ والے نہیں کر سکیں گے. ساری اللہ کی ہے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے دشمن جو بت ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں، یہ اللہ کے پاس ہے، آگے جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. یہاں تک فرمایا ایھا السکت المراغم. ناتمام بچہ جو پورا بنا بھی نہیں تھا اور حادثہ ہو گیا، اس کو ولادت سے پہلے ہی حمل ضائع ہو گیا، ناتمام تھا، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ وہ بھی کھڑا ہوگا اور اپنی امی کو اپنے نافے سے باندھ کے جنت میں لے جائے گا. شفاعت ساری اللہ کی ہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اس کو شفاعت کا مالک بنا دیتا ہے. اگر من دون اللہ کا مطلب جو ان لوگوں نے گھڑا ہوا ہے صحیح ہوتا تو پھر تو درجنوں آیات کا انکار لازم آ جائے گا. ایک صحیح مانو گے، دوسری پر ایمان جو ختم ہو جائے گا. یا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ من دون اللہ میں جہاں پہلے ذکر ہے کہ وہ لوگ پوجا کرتے ہیں من دون اللہ کی، اس میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں من دون اللہ کے اندر بتوں کے ساتھ ولیوں کو شامل کیا گیا ہو اور پھر نکالا نہ گیا ہو. یہاں اس انداز میں ہے، جہاں استثناء ہے وہاں ویسے ہی نکال کے بیان کر دیا ہے، اور جہاں استثناء نہیں ہے وہاں واضح کر دیا ہے کہ یہ بات بتوں کی ہے، یہ بات اللہ والوں کی نہیں ہے. اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے ناتمام بچے بھی سفارش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب یہ آیت کریمہ جو میں نے تمہارے سامنے پڑھی، صرف اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ جو تفسیر جامع البیان جو اس امت میں سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی اور سند کے ساتھ ہر بات کو واضح کیا گیا، اس میں امام ابن جریر طبری کی یہ جو 310 ہجری میں جن کا وصال ہے، پہلے متفرق اقوال موجود تھے، مستقل سند کے ساتھ معصور تفسیر یہ پہلی تفسیر ہے جس میں انہوں نے اس آیا کریمہ کا بیان کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ جو لفظ میں نے بولے ہیں مالک ہونے کے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بولے، وہ لفظ قرآن نے بولے ہیں. اور یہاں سے یہ بھی پتا چاہے گا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. یہ اتنی آیت پڑھنے میں بغض نبی ظاہر ہوگا، آگے الا ماشاء اللہ بھی پڑھنا پڑے گا. سرکار فرماتے ہیں میں اپنے طور پر تو مالک نہیں، رب کے بنانے سے مالک ہوں.
اب یہاں پر بھی وہ الا موجود ہے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ